السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے اور شیرین سے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا کرے اور ستارہ یاسین اور ان کے سبسکرائبر کو، ویور کو، سب دیکھنے والوں کو ان کا جو سیکنڈ میٹ اپ اسلام آباد میں تھا 1 ملین کا، سب کو بہت بہت مبارک ہو تہ دل کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے ہم کیوں تہ دل سے ان کو مبارکباد دے دیں؟ کیوں بھائی؟ میں آپ سے سوال کرتی کیوں بھائی ہم مبارکباد کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا ہم نے اس کو دیکھا نہیں تھا؟ کیا اس کے بلاگ آپ سے زیادہ ہم نے نہیں دیکھے؟ آپ کو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سبسکرائبر ہیں، آپ کا چینل ہی کچھ اور ہوتا ہے، آپ شارٹ آؤٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے تو ایک ایک ان کا بلاگ دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے، جب سے وہ سیکنڈ میرج سے سے پہلے بھی واقعات ہوتے، ستارہ یاسین اپنے بچوں کے ساتھ چلتی تھی، جب ساجد بھائی آتے ہی نہیں تھے، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم کو یہ کہیں کہ ہم ہیٹر ہے تو بات ہو ہی نہیں سکتی بھائی۔ تم سے زیادہ تو ہم اس کے چاہنے والے ہیں، وہ ہماری بات مانتی ہے، تو جی مبارکباد ہو ان کو۔ اب یہ بتاتے ہیں اس میٹ اپ میں، جو کہ ستارہ یاسین کا ہی میٹ اپ تھا، دوسرے لوگ کیڑے مکوڑے کیوں آ گئے؟ فاروق بھائی آ گئے، نجمہ آ گئی، نجو آ گئی، اور وہ اعظم دودھ والا جس نے سارے زندگی خراب کرنے میں اس کا ہاتھ تھا، وہ بھی آ گیا سپورٹر بن کے۔ سوچو سوچو وہ کیوں آیا؟ وہ تو اسٹیج پہ بھی آیا تھا۔ اور مریم فہد بھی آئیں، اینڈ پہ آئیں، نوشی ملتانی تو پہلے ہی پہنچ گئی تھی، اور ان کا شو لپک لپک کے سب سے مل رہا تھا۔ ستارہ ذرا لوگوں کو یہ کہہ دو میرا یہ چینل کا نام ہے ستارہ، یہ فاروق ساجد بھائی یہ ذرا بتا دو، بول دو۔ وہ تو شارٹ آؤٹ کے لیے آئے تھے، اور وہ ان کی بیگم مانی ملتانی جی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے سب چمچے چمچے لگ رہے تھے یار۔ وہ کہتے ہیں نا دل سے ہونا، وہ والی بات نہیں تھی، سب اپنے اپنے مطلب کے آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ اب خود دل سے سوچو، اگر تم ستارہ یاسین سے ملنے آئے تھے، اس کی خوشی میں آئے تھے، تو اپنے چینل کے بارے میں کیوں کہہ رہے تھے آپ ملتے جلتے، آپ تصویر بناتے، یہی آپ کے لیے بہت تھا، آپ کے چینل کو وائرل کرنے کے لیے، بلکہ اسے کہلوا بھی رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں یہ کوئی بات ہوئی؟ یا یہ تو چمچہ گیری ہوئی، غلامی ہوئی؟ ہاں البتہ ابھی اس کی بات کر لیتی ہوں دودھ والے کے۔ دودھ والا بھی آیا تھا، وہ کہہ رہی جدہ نے کہا ہے دودھ والا آیا ہوا ہے، آجم بھیا کہو، آوازیں لگا لگا کے اس کو آپ اسٹیج پہ بلا رہے ہو۔ اور کیا اس سے اچھا تو اپنا ڈی ڈی ہے، بدوقت کہنا چاہیے ہم، جس نے ستارہ یاسین کے بارے میں ساتھ دیا ایسے وقت میں جب وہ ساری باتیں جانتے تھے، پھر بھی اس کا ساتھ دیا۔ اور یہ دودھ والا تو ہی لے کر آیا تھا مدعا، چشمے کھا رہا تھا، پھر مکر گیا، آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی۔ ستارہ یاسین کے سپورٹر کا دل تو بہت ٹوٹا ہوگا، اس سے تو زیادہ ہمارا کرچی کرچی ہوا ہے۔ یہ کیسا میٹ اپ تھا بھائی، یہ کیسا میٹ اپ تھا؟ اگر ستارہ یاسین کو صبر کرنا آتا ہے، معاف کرنا آتا ہے، یہ اوور کانفیڈینس ہے معاف کرنے کا، صبر کرنے کا، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ مایوس کن میٹ اپ تھا، مبارکباد تو ہم دے رہے ہیں، لیکن بڑا عجیب سا تھا۔ اب انور چاچو جو تھے، جو نجو کو گالیاں دیا کرتے تھے، اس کو ہر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا انہوں نے اس کو بدنام کرنے کے لیے، وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے میٹ اپ کی جگہ پہ گئے ہوں۔ یہ دیکھ کے تو بھائی بیہوش ہو کے ہم پھر بھی آنکھیں کھول کھول کے دیکھے، یہ کیا حیرت انگیز واقعات ہو رہے ہیں، سب مل گیا۔ پھر وہاں پہ میں نے دیکھا سین، جاگتی آنکھوں کے ساتھ نجو جو ہیں مریم فہد سے مل رہی ہیں، گلے مل رہی ہیں، اور دل صاف بھی ہو گیا مریم فہد کو۔ انہوں نے کہا اب ہم مل گئے ہیں، میرا دل صاف ہو گیا، اب ہم آپ کے بارے میں اچھے اچھے ریئیکشن دیا کریں گے۔ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ بھائی واہ۔ وہ ملتانی جانی مانی وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ان کو تو اعظم دودھ والے نے بھی کہہ دیا آپ بڑی صحت مند نظر آ رہی ہیں، وجود نظر آ رہا ہے۔ لیکن مجھے ان سے یاد آیا ملتانی مٹی جی، آپ تو میرے گھر میں نلکے والے باجی کے گھر جب گئی تھی شروع تو آپ نے اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ دوائی بناتے ہیں لوگوں کو سمارٹ کرنے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے، اور آپ نے ان کو بھیجی بھی تھی، وہ جو سمر سٹا میں رہتی ہیں باجی نلکے والی، ہیں جی، نہ وہ دبلی ہوئی آپ کے میاں کے دوائیوں سے، نہ آپ خود ہوئے، نہ وہ خود ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ اور دیکھیں ہم تو بغیر دواؤں کے ہی سمارٹ ہیں، مانتے ہو نا؟ کیسے یہ اتنے بڑے بڑے چہرے لے کے آپ کس منہ سے آتے ہو؟ آپ کو ایک دفعہ یاد ہے، آپ کو ارشاد بھیا یاد ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ارشاد بھیا کو، پتہ نہیں ارشاد ہی بھائی تھے، آپ نے ان کو ایک دفعہ تانا دیا تھا کہ ارشاد بھائی جو ہیں وہ ایک 55 سالہ بوڑھی عورت کے ساتھ
ان کا افیئر چل رہا ہے، یاد ہے 55 سالہ بڑھیا کے ساتھ ان کا چکر چل رہا ہے، اور اس وقت تو میرا خیال ہے آپ 55 کی نہیں 60 کی لگ رہی ہیں، موٹی بھی ہو گئی ہیں، اور جس کے اوپر آپ نے چکر، جس عورت کے اوپر آپ بھی خامہ کہیں ہوائی فائرنگ کر رہی تھی، اس کو دیکھا ہے آپ نے؟ اسے دیکھا ہے آپ نے؟ آپ وہ تو آپ کے سامنے بچی ہے، آپ دیکھو نا، یہ بات پھر کھلے گی نا، یاد کرنا پرانی بات یاد کر لینا، اور یہ غلط باتیں کری تھی نا آپ نے، آپ تو خود بھینس بنی جا رہی ہیں، بڑھیا ہو گئی ہیں، 55 سال کی سے بھی زیادہ کی آپ لگ رہی ہیں، اور تیاری تو ملتانی جی کی ایسی تھی جیسے دلہن جیسے ہوتی نا، یہ اجڑی ہوئی دلہن فنکشن میں جا رہی ہو، بھلا یہ شادی تھی کوئی کہ آپ اس طرح کے بن کے جا رہے؟ برا جی آپ کے معاملے سے اچھا نہیں لگا آپ کا اور آپ کے شوق ہے اتنا چمچا گیری کرنا اور اعظم بھائی کا تو آنا عجیب ہی لگا۔ اچھا جی، آپ بات کر لیتے ہیں، فاروق بھی اسٹیج پہ کھڑا تھا، ستارہ یاسین فاروق بھائی، اور اپنی امی کے ساتھ آئی اور دوسروں کو انٹروڈیوس کروائی تھی، یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی ہے یار، یہ کیسا بھائی ہے؟ یہ بھی تو کھڑا ہی ہو جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بھائی نے کتنا آپ کا نام روشن کیا جو ستارہ اس کو سانسا لیے پھرتی ہے، سمجھ نہیں آئی بھائی۔ یہی بھائی ہے جس کی ویڈیو سب نے دیکھی تھی، گالی کیسے دے رہا تھا کھڑے ہو کے آپ کے امی کے شوہر کو، اور امی جی بھی اس کے ساتھ چلی آ رہی۔ کم از کم ایسے لوگوں کو پیچھے رکھنا تھا، آگے چلنا تھا۔ اگر ان سے بھی برا ڈیڈی ہے، کیا ہوتی ان سے بھی زیادہ آپ سے مخالف میں بات کرتا ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کی بیوی، اس کے اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ اس کی بیوی کی بھی نہیں بات کر رہے ہو، آپ اس کی بھی نہیں بات کرو، بات تو سمجھ نہیں آ رہی، گھن چکر بن گئے۔ اچھا جی، آپ بات کرتے ہیں مریم فہد کے بارے میں۔ وہ دیر سے آئیں، وہ بڑی عقل مند عورت ہے، لیکن جی وہ پہلے نہیں آئی، وہ اینڈ پہ آئی جب لوگوں کا رش کم ہو گیا، وہ اس لیے آئی اینڈ پہ کہ اب مجھے توجہ دی جائے گی، اب مجھے دیکھا جائے گا، اب میں آسانی سے ستارہ یاسین کے لیے انتظار نہیں کروں گی پہنچے تک، مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بھی وائٹ کلر کا سوٹ کیوں پہن کے آئی جب ستارہ یاسین نے وائٹ پہنا ہے نا بھائی؟ پھر میں نے کمنٹس بھی دیکھا تھا اس میں تھا مریم فہد جو ہے نا، وہ ستارہ یاسین سے بھی حسین، ایجوکیٹڈ، ویل ڈن لگ رہی تھی، شہزادی لگ رہی تھی، یہ کمنٹس آیا ان کا، اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی ملٹی مٹی سے بھی الگ تھا۔ وہ تو چمچا گیری کر رہی تھی، لیکن فریہ فہد نے دیر سے آئیں، رسپیکٹیبل طریقے سے آئیں، اور آ کے انہوں نے ملا، اور وہ کوئی چما چمی ستارہ یاسین کے ساتھ نہیں کری جیسے چمچی کر رہی تھی، انہوں نے نارمل طریقے سے ملا، اور کوئی انہوں نے اپنے بارے میں اتنی بات نہیں کی کہ میرے چینل وائرل کر دو، یہ کر دو، ایک پروقار طریقے سے مریم رہی ہے، یہ مجھے اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ملتانی جی ذرا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے میاں کو سنبھالو، اتنے آپ پہ سے باہر نہ جاؤ، گاؤں والوں عزت نام روشن کر دیا، یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ عجیب بات، چمچا گیری کرنا، یہ اچھا نہیں لگا بھائی۔ اچھا، ویسے ہم ستارہ یاسین کو اتنا 2 سال میں جو بھی سفر کیا، اس نے ہمت حوصلے کا اتنی باتیں سنی گا، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی شے اتنی تنقیدیں ہوتی نا برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو رات بھر سو نہیں سکتا، اس نے وہ چیز برداشت کی ہے۔ چلو چلاکیاں سے آ گئی ہیں، دوسری بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، یہ اس کا اپنا مسئلہ، ایسے اتنی سوتن ہوتی ہے، وہ ایسے تو نہیں ہوتی جیسے آپ مل گئے۔ اب سوال آتا ہے کہ ہماری کوثر کے بارے میں یہ کہا گیا، گاؤں کے گھر سے اٹھ کے شہر میں آ گئی، اتنا لگژری گھر ہے لیکن گندا مندہ رکھا ہوا ہے، اسے صفائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں نے تنقید کی۔ کوثر نے خواب میں آ کے مجھے بتایا میرے بارے میں بات کرو، تو میں بات کرتی ہوں، کوثر کو وہاں رہنے کب دیا جاتا ہے؟ صبح اٹھتی ہیں، گھر میں چولہا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، فٹنگ نہیں ہوئی ہے، تو وہ ناشتہ بھی نہیں بنا سکتی، گاؤں میں تو لکڑی میں بنا لیا کرتی تھی، اس لیے۔ اور اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے جاؤ وہاں پہ، شاید سوتے ہیں یا نہیں، ولاگ بنا لو اور صبح گھر آ جاؤ، پتہ نہیں نتاشا یاد آ جاتی، انیتا کے ساتھ مل کے گھر کا کام کاج کرو، اور شام کو جا کے وہاں سو جاؤ۔ بھئی یہ ہے، جب بندہ گھر پہ رہے گا نہیں تو صفائی کیا کرے گا؟ یہ تو بات ہے، اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اور پھر ساجد بھائی اتنے سلیقے دار ہیں، وہ کیوں چیزیں پھیلاتے ہیں؟ اب اس کو گندا کرنے کے لیے اگر فرش پہ آپ چیزیں پھیلا کے رکھو، گھر یوز نہ کرو، تو ساجد بھائی کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ بات سوچی نہیں جا سکتی، یہ پلاننگ ہو سکتی۔ پھر ہم نے دیکھا جب ساجد بھائی جب گاؤں آ رہے تھے تو ان کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا، شاید ساجد تھا، کیا نام تھا اس کا پتہ نہیں، یوسف تھا، وہ لڑکا ان کے ساتھ آیا تھا کوثر، انہوں نے کہا تھا
یہ جو کوثر رہے گی نا اس گھر میں اس کے ساتھ رہے گا، تو وہ تو نظر آیا ہی نہیں، وہ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ سارا دن گھر میں رہتا ہے تو صفائیاں وفائیاں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ کیوں نہیں کرتا، پھر صفائی والا حصہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ ساجد بھائی ایویں کیوں منہ بنا کے کیمرہ اٹھا کے ویڈیو بنا لیتے ہیں؟ تو یہ تو بات غلط ہو گئی نا، یا تو ثابت ہو گیا نا، یہ تو اسے گندا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ رہے گی بھی نہیں یہ رہے گی بھی نہیں تھا شہر میں، کوثر رہے گی بھی نہیں، امی جی جا رہی ہے نا، کام کی ضرورت ہے، اس دوران اس کو رکھا جا رہا ہے، پھر جب کچھ ہو جائے گا پھر کوئی بات الزام لگا کے ان کو بھیج دیا جائے گا، کہا جائے گا ستارہ تو بہت اچھی ہیں، کوثر ہی اچھی نہیں تھی۔ بہرحال اب چھوڑو بھائی ان کی لڑائی میں ہم، کیونکہ ہم بھی گئے نہیں، ہماری ستارہ بہت اچھی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی، بیوٹیفل، سو بیوٹیفل، کیوٹ، سب کچھ صبر وبر کرنے والی ہے۔ ہم تو بھیا ایسے ہی چلتے ہیں، جیسے چمچیاں کل بول رہی تھی، چیخ رہی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنا بھی، حالانکہ اس کے سبسکرائبر بڑے دکھی ہوئے کہ میٹ اپ ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے، یا تو چمچہ گیری زیادہ ہوئی ہیں۔ وہ لوگ آئے جو اچھے بھی، جنہیں ستارہ یاسین کو تکلیف دی ہے، وہ لوگ اسٹیج پہ پہنچے جسے خاندان گندا ہوا، اور انور چاچو دیکھو ہو ایسے گھن چکر گندی نالی کا چمٹا ہوا کیڑا لگا، جراثیم چپک جاتا ہے نا اسٹیج پہ، میرے سے بنا لو، میں اچھا نہیں لگا۔ ذرا ستارہ یاسین کی کامیابی پہ ان کو مبارکباد دیں گے، وہ تو ہم دیں گے ٹھیک ہے، اس کی طرح وائٹ سوٹ کسی اور کو نہیں پہننا چاہیے تھا، البتہ وہ ان کی اچھا ایک یہ عجیب بات تھی کہ جب وہ لائیو دکھا رہے تھے تو ملتانی کا ویوز جو تھا نا لائیو وہ صحیح آ رہی تھی، ستارہ یاسین کی صاف نہیں آ رہی تھی، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ چلو جی، اچھا ابھی یہ کہا جاتا ہے ستارہ یاسین کے پورا خاندان کیوں آیا، کیوں بلایا انہوں نے؟ میٹ اپ تو ستارہ یاسین کا تھا نا، پھر ستارہ یاسین نے کیوں سب کو بلایا؟ اپنے سبسکرائبر سے ملتے، اس کی میں ایک بلاگ بتاتی ہوں، مجھے بتایا وہ اس لیے کہ ان کے بھی تو چاہنے والے ہیں نا، کوئی فاروق کو پسند کرتا ہے، کوئی نجمہ کو پسند کرتا ہے، کوئی ملتانی کو، مریم کو اس طرح زیادہ لوگ آ جائیں گے، اکیلے میں شاید آئیں، اتنے سارے خاندان کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اسی جمع بندے کو ہم کہیں گے کہ ستارہ کے ہیں۔ ستارہ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے؟ ستارہ جی آپ پہ، مجھے تو اپنے آپ پہ بہت یقین ہے ستارہ جی، اگر میں 2-4 ایک ڈیگ پکا لوں اور اپنے علاقے میں ایک دن پہلے میں کہہ دوں کہ کل ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، میں جن گھر میں جاؤں تو یقین کرو 1000 بندہ تو ویسے ہی جمع ہو جائے گا میرے کہنے پہ، تو آپ کے تو 1 ملین بندہ ہے، اور آپ نے پہلے بتایا بھی ہو کھانے کا بھی انتظام ہے، آپ کو اپنے اکیلے ہونے پہ بھروسہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے، آپ کو پورا خاندان لے کے چلنا ضروری تھا؟ دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے نا پھر اپنے پہ اعتماد کرو، جو کام کرنا اپنے اوپر کرو، کسی کے اوپر بندوق رکھ کے نہیں کرو۔ ستارہ جی تم کچھ ہو تم مان لو۔ اچھا جی، اب کرتے ہیں اینڈ، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور بتائیے گا یہ اعظم بھیا کا آنا آپ کو اچھا لگا؟ اسٹیج پہ فاروق کو آگے آگے رکھنا اچھا لگا؟ اور ادھر سے وہ اپنی یاد آیا سلمہ جی نے بھی ایک کیک کاٹا، ہم نے کہا یا اللہ، اب نام بہن کا نہیں بتائی، میری بہن کو اللہ ترقی دے، میری بہن کو دگنی رات ترقی دے، صحت دے، بہن کا نام نہیں بتا رہی کو، ایسے موقع پہ، چلے آپ کی بہن کوئی تھی، تارا نہیں تھی، تارا کے لیے کیک نہیں کاٹا، ایسے موقع پہ یہ کرنا کیا ضروری تھا؟ کسی اور موقع پہ کیک کاٹ لیتی، جس دن اس کی وہ یہ میٹ اپ ہو اس دن آپ نے کیک کاٹا، تو ہم کیا سمجھے سلمہ جی؟ یہ گڑبڑ ہے بھائی، کچھ گڑبڑ ہے، جن لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنے چینل خراب کر لیے وہ فٹے منہ ہوئے، بڑا ظلم ہو گیا ان کے اوپر، ہیں صحیح ہے نا؟ اور آپ لوگ اسٹرائک بھی بھیجتے ہیں، پھر وہاں آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ دوسروں کا کاروبار ان کے چینل کو خراب کر کے آپ پھر وہ یہ کہ اپنے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، اور اعظم بھی وہاں پہنچ گیا، آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش، چلے آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا، اعظم بھی وہاں پہنچ گیا، اور کیک بھی کٹا، کیک کاٹنا ضروری تھا؟ نہیں سلمہ جی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو پھر ہمیں نا ایسا لگتا ہے گڑبڑی ہے، 420 ہوئی ہے، دال کالی ہے۔ چلو جی، ان کی دال کالی ہے، ہمارا چینل ڈبا دو، ہاں چلو جی، لائک کرو، شیئر کرو، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اللہ حافظ۔